ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہمیں آپ نے جیسا اپنی عبادت کے لیے منتخب فرمایا تو ہمیشہ ہمیں اپنی عبادت اور اطاعت پر رکھے، ہم کبھی آپ کی اطاعت سے روگردانی نہ کریں۔ پہلے اپنے لیے دعا، اپنی ذات کے لیے، اور یہ بھی دعا کی ایک لازمی سنت۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کے ساتھ یہ بات اپنی امت کو ارشاد فرمائی کہ دیکھو، جب کسی کو دعا دینی، کسی اور کے لیے دعا، کسی نے ویسے کسی کی یاد آ گئی اس کے لیے دعا کرنی ہے، یا کسی نے بیٹھ کر کہا دعا کی درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، تو جب بھی کسی کے لیے دعا کرو اپنی ذات سے شروع کرو، اس لیے کہ ہم اللہ سے جو خیر کسی کے لیے مانگ رہے ہیں ہم خود اس کے زیادہ محتاج ہیں، ہم اس سے مستغنی نہیں ہیں۔ تو میں اپنی ذات سے شروع کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت مبارکہ، حضرات صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے لیے دعا فرماتے بدا بنفسی، اپنی ذات سے ابتدا فرماتے۔ کسی کو مغفرت کی دعا دینی ہے، اللہم اغفر لی ولہ، یا اللہ میری مغفرت فرما، اس کی مغفرت، ایسے اپنے آپ کو اس پہ نظر انداز نہیں کر، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی ہر گھڑی ہر لمحہ ایک شان ہوتی ہے۔ دن میں کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی شان کسی وقت میں ایسی ہوتی ہے کہ بس اس وقت اللہ رب العزت دے رہے عطا فرما رہے ہیں۔ اب ہم نے اس وقت میں کسی اور کے لیے مانگا، اور غیر کے لیے مانگی ہوئی دعا کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ ہے کہ جب تم کسی اور کے لیے دعا کرو اللہ رب العزت تمہارے حق میں بھی وہ دعا قبول فرما لیتا۔ اب کتنی محرومی کی بات ہے، کسی اور کے لیے دعا کی اور قبولیت کا وقت تھا، اس کے حق میں وہ خیر ہو گئی اور خود بندہ خالی ہاتھ کھڑا رہا۔ تو میں اپنی ذات سے ابتدا، اور یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہی سبق اللہ رب العزت، ان کی دعا سے بھی یہی سبق سکھا رہے کہ اب دونوں اللہ رب العزت کی ایک عبادت میں لگے ہوئے، ایک اطاعت میں لگے ہوئے اللہ رب العزت کی، اور دعا ہو رہی ہے تو پہلے اپنے لیے دعا کہ یا اللہ آپ نے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی تو ہمیشہ ہمیں اپنی عبادت پر، اپنی اطاعت پر رکھی، مسلمین لک، ہمیشہ ہم آپ کے سامنے جھکے رہیں، بس آپ کے حکم کے پابند رہیں ہمیشہ۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری آگے جتنی بھی نسل چلے، جتنی بھی اولاد چلے، اللہ آپ کے فرما بردار، آپ کے اطاعت گزار ان میں پیدا ہوتے۔ دیکھو ایک قبولیت کا وقت تھا، پتا تھا ہم اللہ رب العزت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے کام کے لیے منتخب فرمایا، اور وہ کام اللہ رب العزت نے لے بھی لیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے، تو اس وقت میں کچھ مانگ لیں تو اپنے لیے مانگا، اپنی نسلوں کو فراموش نہیں فرمایا کہ ہماری نسلوں میں قیامت تک اللہ رب العزت کے عبادت گزار اور اطاعت کرنے والے بندے چلتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی ان کی دعا قبول فرمائی۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا جو سب سے بڑا سلسلہ چلا ہے بنی اسرائیل کا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے چلایا۔ پتہ نہیں 1,00,000 سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل میں، سارا کا سارا سلسلہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے چلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام، ان سے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان سے پھر آگے جو ہے یہ بنی اسرائیل کی ساری نسل چلی۔ سارے انبیاء حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں بنی اسرائیل کے سارے انبیاء۔ اور ادھر سبحان اللہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ساتھ کھڑے تھے، والد دعا فرما رہے ہیں، بیٹا دعا پر آمین کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو کیسا پھل لگایا، حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد اور نسل میں پیدا ہوئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک بات فرماتے ہیں کہ انا دعوت والدی ابراہیم، میں اپنے والد، اپنے دادا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا اثر دنیا میں، انہوں نے اللہ رب العزت سے جو خاص وقت میں دعا فرمائے نسل کے لیے، اللہ رب العزت نے اس دعا کی قبولیت میری شکل میں دنیا میں ظاہر فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھو ایسے خاص وقت ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، ہر وقت ہر انسان کی زندگی، اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، دل نرم ہوتے ہیں، پوری طرح اللہ رب العزت کی طرف ایک انسان جو ہے وہ مائل ہوتا ہے، دل اس وقت میں اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اور جو ہے اس میں قسمہ پرسی کی عالم میں ہوتا ہے، دل ٹوٹا ہوا، اللہ رب العزت اپنے گناہ یاد کیے ہوئے اس پر انسان رویا ہوا۔ یہ بڑے قیمتی اوقات ہوتے ہیں جس میں انسان کی دعائیں قبول ہوتی۔ پھر ہمیں بتایا گیا فرض نمازوں کے بعد جو تم دعا کرو گے اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔
رات کے آخری حصے میں اٹھ کر جو فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، فجر کی اذان سے پہلے کا بالکل رات کا آخری پہر، ہمیں اس وقت اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ تو جب ان اوقات میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، جد الانبیاء، ان کی سنت کو یاد رکھے کہ انسان اپنی اولاد کے، اگر اولاد نہیں ہے تو نیک صالح اولاد کی دعا کرے، اور اولاد ہے تو اس کی صلاح اور فلاح کی دعا اپنے ساتھ، ہر دعا کے ساتھ اپنی اولاد کو ساتھ ملاتا ہے، تاکہ جو خیر انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے خود ملے، اس کی اولاد کو اس سے حصہ پہنچے۔ اولاد کو خیر ملے گی تو خوشی کس کو ہوگی؟ اولاد کے لیے مانگنا در حقیقت اپنی ذات کے لیے مانگنا، اپنی خوشی کے لیے مانگنا، اللہ بڑے تو میں اس کو فراموش نہ کروں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ دیکھو، خیر مانگنے کا وقت ہے تو اولاد کو فراموش نہیں، اور شر سے حفاظت کی دعا مانگنے کا وقت ہے تب بھی ان کو فراموش نہیں فرمایا۔ سب سے بڑا شر، سب سے بڑا کفر جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں رائج ہے، وہ بت پرستی کا ہے، شرک کا ہے، اور اسی سے ساری لڑائی رہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، حتیٰ کہ اپنے والد تک سے لڑ گئے اس کی خاطر، پوری قوم سے لڑ گئے اس کی خاطر، آگ میں ڈال دیے گئے اس لڑائی میں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی ان کی اسی میں گزری کہ وہ بتوں کی، بت پرستی کی برائی بیان فرماتے رہے لوگوں کے، اور اس کا باطل ہونا واضح فرماتے۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو بچایا اس چیز سے کہ وہ خود اللہ کی جو ہے وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوئے، توحید اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، بتوں کی عبادت سے بجائے اپنی عبادت میں لگے۔ اب دعا فرمائیں، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ آپ نے مجھے بچایا بتوں کی عبادت سے، میری اولاد کو بھی ہمیشہ بتوں کی عبادت سے، مجھے بھی ہمیشہ بچا کے رکھیے، میری اولاد کو بھی ہمیشہ بچا کے رکھیے کہ اس شر سے میں بچ جاؤں۔ لیکن والد یہ دیکھے کہ اس کی اولاد اس شر میں مبتلا ہے، اس کے لیے کتنے دل دکھنے کی بات، کتنی پریشانی کی بات۔ وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، غنی، دکھا رہے ہیں کہ نبی ہیں، ساری زندگی لوگوں کو شرک سے کھینچ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت ان کے سامنے بیان فرما رہے، 950 سال ایک قوم کو دعوت دیتے رہے۔ اللہ رب العزت کی مشیت ہے، اللہ رب العزت گھر سے بیٹا ہی خود شرک میں اور کفر میں مبتلا۔ تو حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آ گیا اور طوفان آ گیا، ڈوب رہے ہیں، تو اس وقت میں بھی ان کا دل جو ہے وہ اپنے بیٹے کی فکر میں، بار بار اس کو بلا رہے، تو آجا میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، آج اللہ کی اطاعت کر لے۔ آج وہ نہیں مان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس کے لیے دعا چھوڑ۔ لیکن ایک والد کے لیے ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے، اللہ رب العزت خود اس چیز کو، نوح علیہ السلام کی تکلیف کو بیان فرمائے۔ اس لیے اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میں شرک سے بچا رہوں ہمیشہ، میں کبھی آپ کی ذات کے ذات کفر نہ کروں، تو ساتھ ہی اپنی اولاد کو یاد فرما رہے کہ میری اولاد کو بھی اس چیز سے بچائیں کہ مبادا ایسا ہو کہ والد اللہ رب العزت کی توحید کو ماننے والا، اللہ رب العزت کی طرف بلانے والا، اللہ رب العزت کے دین کا پرچار کرنے والا، اور اس کی اولاد کے اندر جو ہے وہ فاسق، فاجر یا کافر پیدا ہو رہے، ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت سے ان کے لیے بھی دعا۔ تو یہ اولاد کا حق اللہ تعالی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت سے سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرو۔